تمسسکم حسنۃ تسؤہم وإن تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط۔ ان اگر تمسسکم پہنچے آپ کو حسنتن کوئی بھلائی تسؤہم تو انہیں دکھ ہوتا ہے، بری لگتی ہے، وَإِن اور اگر تصبکم پہنچے آپ کو سیئۃن کوئی برائی یفرحوا بها وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، وَإِن اور اگر تصبروا آپ صبر کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، لا یضرکم نہیں بگاڑ سکے گا تمہارا، کیدہم ان کا فریب، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما جو کچھ، یعملون وہ کرتے ہیں، محیط اس کا احاطہ کیا ہوا، اس کو گھیرے ہوئے، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے جو مسلمانوں کے ارد گرد ایسے لوگ تھے جو بظاہر تو اچھے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اچھے ٹرمز تھے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمانوں کے خلاف تھے اور ان کے دل سے مسلمانوں سے نفرت کرتے، اور حقیقی دنیا میں بھی آج کے وقت میں بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں کل پڑھا تھا، تو اسی کی کنٹینیوشن میں یہ آیت تھی جو پھر اس ٹاپک کو کلوز کرے گی، نیا ٹاپک سٹارٹ ہوگا بہت امپورٹنٹ غزوہ احد کے حوالے سے۔ اور ابھی ان لوگوں کی اللہ ایک نشانی ہمیں بتاتے ہیں، ان تمسسکم حسنۃ، اگر ان کی نشانی کیا ہے، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، آپ کو کوئی اچھائی پہنچے، آپ کو کوئی کامیابی ملے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے چہروں کے اوپر ہوتی ہے، یا ان کو کئی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے، مطلب یہ اندر سے کھولتے ہیں آپ کی کامیابیوں سے، آپ کی خوشیوں سے، آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملنے پہ۔ اور اگر کوئی ہمیں برائی پہنچے تو دل سے خوش ہوتے، چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، ہاں بہت اچھا ہوا ہے ہی ایسا، بس یہ ہوا، ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں نا، اس نے یہ کیا تھا نا تو اللہ نے کر لیا ایسا ویسا۔ تو یہ ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی، اور طویل خاص کے اعتبار کے اس وقت کے منافقین اور یہود کی، کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، رنج پہنچے، دکھ پہنچے، نقصان پہنچے، مصیبت پہنچے، اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اور ساتھ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آج کے دور کے مسلمانوں کو بھی ڈھارس دے رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، اللہ کے احکامات پہ چلتے رہو گے، تو ان کی یہ جو چالیں ہیں، جو تدبیریں ہیں، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ وہ کہتے ہیں نا، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے۔ تو یہاں پہ آ کے آیت نمبر 120 پہ یہ ٹاپک مسلمانوں کے اعتبار سے، جو اہل کتاب کے بعد مسلمانوں کو ایک بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ارد گرد نگاہ رکھو اور بی سینسیبل، اور جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اللہ ایک جنگی اعتبار سے وہ مسلمانوں کو تیار کر رہا ہے۔ اب آیت نمبر 121 سے لے کے 6 رکوع تک مسلسل جو ہے وہ غزوہ احد کی، اس کے بارے میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد کی جو بھی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے۔ وَإِذَا غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر متعین کرنے لگے، اور اللہ سارا کچھ سنتے اور جانتے ہیں۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہ جو لڑائی جس کی بات اس آیت میں ہو رہی ہے وہ غزوہ احد ہے۔ ایک پوائنٹ آف ویو، تاریخ دانوں کا، تجزیہ نگاروں کا ایک جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ قریش کی تجارت اور ان کی اکانومی ساری کی ساری ایک اللہ کے ماننے سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے جو دشمنی کی وجہ تھی وہ صرف مذہبی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اقتصادی بھی، اکانومی بھی، ان کی تجارت کی ساری وجوہات تھیں۔ اس کے لیے انہوں نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری آفرز کی، اور پھر آخری حل یہ سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیں تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ اس کو سمجھنا اور اپنے مائنڈ میں کلیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور کئی مرتبہ یہ سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارادہ کیا
قافلے کے اوپر حملہ کرنے کا۔ تو اس کی بنیادی وجوہات سمجھ لیں کہ ابتدا جو تھی وہ مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ مشرکین مکہ اور قریش نے بار بار، ایک بار نہیں، بار بار یہ اس طرح کی حرکتیں کیں کہ جس کے بدلے میں ان کو جواب دینا ضروری ہو گیا تھا۔ تو مسلمانوں کو بھی اگر اپنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مدینہ کی حفاظت کرنی تھی تو ان کو منہ توڑ جواب دینا ضروری تھا۔ اصل وجوہات یہ تھیں، یہ نہیں نعوذ باللہ کہ مسلمانوں کو یہ شوق تھا کہ وہ جا کے جو ہے وہ قافلہ لوٹ لیں یا کریں۔ اصل جو وجہ تھی، سب سے پہلی وجہ، کہ مشرکین مکہ قریش یہ جو تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، کسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے تھے، اور کوششیں نہیں کر رہے تھے جیسے کہ میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیرا کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حفاظت کے ساتھ وہاں سے ان کی نظروں کے سامنے سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرے گا اس کو ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے، اور غالباً سراقہ بن مالک جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے ان کا بھی واقعہ ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بس نہیں ہوئی تھی، 3 واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اقدام کیا تھا۔ پہلی بات کہ ابو جہل نے اور باقی قریش کے زعماء نے خط لکھا مدینہ والوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیا، چاہے ہماری تم سے کوئی جنگ دشمنی کوئی جھگڑا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو۔ یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا بھی چکے ہیں، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا اور اپنے دین کا کام نہیں کرنے دینا۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات ہوئی، جو بہت بڑی وجہ بنی اس حملے یا اس جنگ کی، تو وہ تھا حضرت سعد بن معاذ غالباً اللہ شما فرمائے، جو کہ مدینہ کے سردار تھے۔ وہ گئے اور غالباً امیہ بن خلف کی جو تھا وہ اس کی پناہ میں تھے۔ یعنی عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ جب کسی دوسرے علاقے میں جاتے تو کسی سردار کی، کسی شخص کی، وہاں کسی لوکل کی پناہ میں آ جاتے، وہ بندہ کہتا کہ یہ میری پناہ میں۔ ایون کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی طائف تشریف لے گئے تھے تو واپس آنے کے لیے، واپس مکہ میں آنے کے لیے انہوں نے پناہ لی تھی، اور جس بندے نے ان کو پناہ دی تھی وہ مسلمان نہیں تھا اور نہ ہی ہوا تھا، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک یوں سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اس بندے نے جو کہ مشرک تھا، اس کی بہت بڑی ایک احسان ہے اور نیکی ہے۔ تو سعد بن معاذ جو تھے وہ غالباً امیہ بن خلف کے، جو کہ ایک سردار تھا، اس کی پناہ میں تھے۔ تو وہ جب حرم میں جانے لگے، جب مسجد الحرام میں جانے لگے تو دروازے کے اوپر ابو جہل نے ان کو روک لیا اور کہنے لگا کہ اگر تم امیہ بن خلف کی پناہ میں نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کر دیتا، اور ہم تمہیں حرم میں نہیں جانے دیں گے، حج نہیں کرنے دیں گے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اگر تم ہمیں حج نہیں کرنے دو گے، ہمیں حرم سے روکو گے تو ہم تمہارا رستہ کاٹ دیں گے۔ جو رستہ تھا مکہ سے شام کا، یہ مدینہ سے ہو کے گزرتا تھا، مدینہ کی اطراف سے گزرتا تھا۔ تو اس کے لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ، بہت مدینہ اس لحاظ سے بہت زیادہ تجارتی اہمیت کا حامل تھا کہ قافلے جو گزرتے تھے وہ مدینہ کے اطراف سے گزرتے تھے۔ تو سعد بن معاذ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں روک رہے ہو، ہم تمہیں روکیں گے۔ تم ہمیں مسجد حرام میں آنے سے روک رہے ہو، ہم تمہیں تجارت تمہاری روک دیں گے۔ تیسرا جو اہم واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ مکہ کا ایک سردار آیا اور چراگاہ میں سے جو اونٹ چر رہے تھے مسلمانوں کے، مدینہ والوں کے، وہ چرا کے لے گیا، مطلب پکڑ کے لے گیا ڈاکہ مار کے، اور غالباً وہاں پہ جو چرواہے وغیرہ تھے یا جو ان کی حفاظت کے لیے تھے اونٹوں کے، ان کو غالباً شہید بھی کر دیا۔ اب یہ واقعات جب ہوئے تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ وہ مسلح، وہ اٹیک کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اور جب اٹیک کیا جاتا ہے، پھر جب جنگ ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی جرنیل کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے نبی دیکھتے ہیں، یہ ہمارا انفارچونیٹلی المیہ ہے مسلمانوں کا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف
ایز اے نبی ہوا ہے. ہماری زیادہ تر جو سیرت کی کتابیں جس کے اوپر فوکس کیا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے انسان اور ایز اے نبی جو ہے ان پہ زیادہ فوکس کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ نے بہت ساری خوبیاں جمع کر دی تھی. وہ ایک بہترین جرنیل بھی تھے, وہ ایک بہترین حکمران بھی تھے, وہ ایک بہترین سیاستدان بھی تھے, وہ بہترین تاجر بھی تھے, بزنس مین بھی تھے, وہ ایک بہترین اکانومسٹ بھی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے اور ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے قریب کے جو قبائل تھے, ادھر ادھر جو چھوٹے چھوٹے قبائل کی فارم میں تھی تب آبادی, ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کر لیے. اور پھر مسلمانوں کو جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی جماعتیں بنا کے سریوں کی فارم میں جو جب نقل و حمل ہو رہی تھی تجارتی قافلوں کی, اس کے لیے بھیجنا شروع کر دیا کہ آپ جائیں اور جا کے ریکی کر کے آئیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں, کس طرح ہے. اور اس میں ایک جو واقعہ ہوا جو کہ غالباً یکم ذیقعد تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچھ صحابیوں کو بھیجا طائف ابوا کے مقام ابوا غالباً تھا جو طائف اور مدینہ مکہ کے اور طائف کے درمیان ہے. تو وہاں پہ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی, آمنے سامنے آگے, اور ایک مشرک وہ قتل ہو گیا. اس کے اوپر بہت واویلا بھی ہوا کہ انہوں نے حرام مہینے میں قتل کیا اور یہ اور وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بھی دی اور جو 2 قیدی پکڑ کے لائے تھے ان دونوں کو واپس کر دیا, مال بھی واپس کر دیا. وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں, اور وہاں پہ بھی وہ پل رہا تھا کہ یار مسلمانوں کو نا کسی طرح قتل کرنا ہے, مسلمانوں کو ختم کرنا ہے, مدینہ کی ریاست کو ختم کرنا ہے. تو قریش یہ پہلے کے ان کے اقدامات کر رہے تھے. تو ان کے سر کچلنے کے لیے, ان کی بیک بون کو توڑنے کے لیے, کیونکہ اکانومی پیسہ جو ہے اور مال اور دولت اور جو غلہ ہے اور یہ چیزیں یہ بہت ضروری اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. تو مسلمانوں کو یہ ایک خبر ملی, جاسوسوں نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک قافلہ ہے بہت بڑا جو جا رہا ہے, ابو سفیان جس کو لے کے جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ایک جماعت کہ جائیں اور اس قافلے کے اوپر حملہ کریں. لیکن ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ پہلے نکل گیا اور شام پہنچ گیا. اب جب واپس آنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھیجی کہ اب یہ واپس آ رہا ہے. اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں پھر اس کا ذکر کیا, جو آگے 6 رکوع آ رہے ہیں اس میں, یا اور سورہ انفال کے اندر بھی ہوگا کہ 2 گروہوں میں ایک گروہ کی طرف کا اللہ نے وعدہ کیا کہ آپ کو دیں گے. اب وہ گروہ کیا تھا؟ وہ تھا جی کہ یہ قافلہ آ رہا تھا اور مسلمانوں نے اس کے اوپر حملہ کرنا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے لیے, قافلے کے لحاظ سے, قافلے میں تو اتنے لوگ نہیں تھے, کوئی پوری آرمی تھوڑی تھی, 50 60 70 لوگ ہوں گے, لیکن قافلہ تھا بہت امپورٹنٹ کہ یہ بہت بڑا اس کے اندر تھا, یعنی سالوں کا کے حساب سے, پورے سالوں کا اس میں ان کے لیے دار و مدار تھا, مال دولت غلہ ہر چیز ضرورت کی اس کے اندر موجود تھی. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس طریقے سے ایک قافلہ آ رہا ہے تو اس کے اوپر جانا ہے, اس کے اوپر حملہ کرنا ہے. تو کچھ صحابہ نہیں بھی گئے اور باقی بھی جنگ کی تیاری کے لحاظ سے نہیں گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. اب جب مسلمانوں کی پیش قدمی کا پتہ ابو سفیان کو چلا تو ابو سفیان نے اپنا رستہ بدل کے, یعنی مدینہ کے قریب سے جو گزرتا تھا اس نے ساحل کی طرف, یعنی رائٹ سائڈ پہ نیچے ساحل کی طرف جانا شروع کر دیا, یعنی دوسری طرف جانا شروع کر دیا, مدینے سے دور ہوتا چلا گیا. اور یہاں سے اپنا ایک قاصد جو تھا وہ تیز رفتار بھیجا کہ بھائی مکہ میں جاؤ اور ان کو کہو کہ اگر تو تمہیں اپنا مال چاہیے, اگر تو تم اس کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً مدد کو پہنچو کہ مسلمان جو ہے وہ حملہ کرنے لگے. وہ قاصد جو ہے وہ بہت تیزی سے گیا اور وہاں جا کے اس نے اپنا پالان الٹ دیا. وہ ایک طریقہ تھا اس وقت کا کہ جو بہت بڑی کوئی خبر ہوتی, فوراً والی ایمرجنسی کوئی سچویشن ہوئی تو وہ اس طریقے سے کرتے. تو جب وہ گیا تو اس نے جا کے کہہ دیا کہ اے مکہ والو, اگر تمہیں اپنا کیونکہ ظاہر ہے اس میں سب کا مال دولت تھا نا, سب کا تجارت کا سامان سب کا تھا, تو اگر تمہیں چاہیے تو فوراً مدد کو پہنچو. تو ابو جہل اور باقی جو تھے انہوں نے جب سنا تو پہلے ہی وہ شدید غصے میں تھے,
پھر جو غالباً الحضرمی جو تھا، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، جو قتل ہوا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا، اس کے ورثاء کا بھی وہ بھی ہو گیا. تو یہ ملٹیپل ریزنز ہوئیں جس کی بنیاد پہ 1300 بندے جو تھے وہ سارے کے سارے مکہ سے نکلے اور بڑی شان و شوکت سے نکلے. انہوں نے کہا اب جو ہے نا مسلمانوں کو ہم نہیں چھوڑتے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کے چھوڑیں گے. اور جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ یوں لشکر آ رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدر کے مقام کی طرف جا رہے تھے، وہاں سے لشکر آنا شروع ہو گیا. ابو سفیان نے کیا کیا کہ وہ سمندر کے ساتھ سے ہوتا ہوا نکل گیا اور مکہ کے قریب پہنچ گیا، یعنی بچ کے نکل گیا. اب مسلمانوں کا رخ اس فوج کی طرف ہو گیا جو حملے کے لیے آ رہی تھی. یہ 1300 بندے تھے. اب ابو سفیان نے پیغام بھجوایا کہ بھائی میں خیر خیریت سے پہنچ گیا ہوں، قافلے کو اب کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اب تم واپس آ جاؤ، ضرورت نہیں ہے مسلمانوں سے لڑنے کی. تو ابو جہل چونکہ ویسے بھی بہت بڑا دشمن تھا، اس نے کہا یہ ایک موقع ہے، سارے اکٹھے ہیں تو مسلمانوں کو جو ہے نا وہ ختم ہی کر کے آ جائیں گے. غزوہ بدر میں 1000 جو تھے وہ کفار تھے، تو میں نے کہا 1300 آئے تھے. اب ایک قبیلہ تھا، اب میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، اس قبیلے کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ جب ہمارا مقصد حفاظت کرنی تھی قافلے کی، جب قافلہ خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے، ہمارا مال خیر خیریت سے پہنچ گیا ہے، تو ہمیں مسلمانوں سے خواہ مخواہ جنگ نہیں کرنی چاہیے. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں سے جنگ کریں گے. تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم بزدلی کا طعنہ دیتے ہو تو میں اپنی قوم کی طرف سے یہ طعنہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی ذات کے اوپر یہ طعنہ لے لیتا ہوں بزدلی کا. اور اس سردار نے اپنے 300 بندے لے کے اپنے قبیلے کے وہ واپس چلا گئے. تو پیچھے یہ رہ گئے 1000 بندے. اور پھر جو ہے غزوہ بدر کا جو ہے وہ مارکا ہوا. پھر مسلمان اور کفار اپنے آمنے سامنے آ گئے. اور اللہ جل شانہ قرآن میں اس مارکے کو یوم الفرقان کہتے ہیں، اس دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں. وہ دن جس میں اللہ نے حق اور باطل کو علیحدہ کر دیا. اور اس میں بہت سارے لوگ تھے، ابو جہل بھی تھا اور بہت سارے سردار تھے. وہ تمام لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے میں آگے ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی اور جو 70 جو تھے وہ قیدی جو تھے وہ قیدی بنے اس میں سے جو کفار تھے، اور 70 کے قریب قتل ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بھی بتائی تھی کہ یہاں یہ والا بندہ قتل ہوگا، اور وہ ایگزیکٹلی وہیں پہ قتل ہوا. اور مسلمانوں کی ایکچولی اللہ نے مدد فرشتوں سے کی. اس دن آسمان سے لٹرلی فرشتے اترے اور وہ آ کے لڑے. سورہ انفال میں اس کا ڈیٹیلڈ ذکر آئے گا.